یہ ترغیب دی گئی اسلام میں کہ آپ کمائیے، پیسہ حاصل کیجئے، اللہ کے جو ریسورسز ہیں اس کی نعمتوں کا احساس کیجئے اور لوگوں کو کرائیے۔ تو کہا گیا کہ بھائی جب پیسہ آپ کے پاس آ جائے اتنا تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے خرچ کیے جیسا کہ خرچ کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ زکوٰۃ۔ اس لیے اسلام میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کا جو مال ہے اس کا اگر سال بھر گزر جائے، صاحب نصاب ہو جائے، تو آپ کو 2.5% اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صدقات پر ابھارا گیا ہے، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ابھارا گیا ہے، جیسا کہ آیت الذی یقظ الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ بھائی یتیموں کی خبرگیری کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھانے پر ابھارا گیا ہے۔ ظاہر کھانا وہی کھلائے گا اس پاس ہوگا، اس وقت خود نہیں وہ کیسے کھلائے گا؟ تو اس امت کو عمومی طور سے اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ خبرگیری کرے یتیموں کی، مسکینوں کی، ایک نظام، معاشی نظام زکوٰۃ کے طور پہ دیا گیا، کہا گیا اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اوپر اٹھاؤ۔ تو عام تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح غریبی اور کم مائگی میں کسی طرح زندگی پار کر لو۔ اسلام کا جو ہماری تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، جو قرآن حدیث ہے، بار بار اس میں زکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات پر، خیرات پر ابھارا گیا ہے، کہا گیا سائل کو جھلکو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہو تو وہ اس کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خبرگیری کرے۔ نہ صرف ایک طبقہ کے پاس بلکہ اسلام کا سسٹم ایسا نظام بنایا گیا ہے زکوٰۃ کا کہ پورا معاشرہ ایک کامن منیمم جو لیول ہونا چاہیے لیونگ اسٹینڈرڈ وہ مینٹین کر سکے۔ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو بنایا ہے پیمانہ غریبی ریکھا سے اوپر، غریبی ریکھا سے نیچے، اس حساب سے تو لگتا ہے کہ بھارت دیش کا ہمیں لگتا ہے کہ 80% لوگ غریب ہیں، جس انہوں نے ڈیفینیشن دیا ہے، نہیں سوری 80% امیر ہیں۔ بہت کم، یعنی گاؤں کے لیول میں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے اس کی رقم بہت زیادہ، میرے خیال میں 20 سے بھی کم ہے، 32، شہر کے لیے 32 ہے، شہر کے لیے 26 ہے، گاؤں کے لیے 26، شہر کے لیے 32۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے اس سے آپ ثابت ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا اسلامی حکومت نے کہ اس کو زکوٰۃ دینے والا کوئی بچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ کے بغیر زندگی محال ہے، یہ بات تو ماننا پڑے گا۔ امیر ہو غریب ہو سب کے لیے پیسہ ضروری ہے، ایک فقیر بھی بیچارہ وہی پیسہ مانگتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو چیز زندگی میں ناگزیر ہے اس چیز سے تو آپ کو گزرنا ہے، برتنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سسٹم ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے محفوظ رکھے، اس حال میں نہ پہنچائے کہ دوسروں سے ہم مانگیں، اس حال میں نہ پہنچائیں کہ ہم بھوکے مرے ہمارے بچے، اس حال میں نہ پہنچائے اللہ تعالیٰ کہ ہم بالکل بے بس نظر آئیں۔ ایک وہ لیول ہے کہ اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے رزق کا، حلال رزق کا حصول کر سکیں۔ غریب ہے جو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا کہ اگر نہیں ملتا تو صبر کرو، انشاءاللہ آپ سب کو دیا جائے گا، لیکن کوشش کرنے کے لیے بار بار ابھارا گیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تھے، ایک صحابہ کرام میں سے، کہ بھائی اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجیے، مدد کیجیے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک خاص ان کی سیرت کا ایک پہلو تھا کہ وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ کوئی بھی سائل آئے تو اس کو وہ جھلکتے نہیں تھے، قرآن میں بھی کہا گیا کہ سائل کو جھلکنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان صحابوں کو یہ کہا کہ جاؤ تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز ہے تو لے کر آؤ، کچھ بھی ایسی چیز ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں لگا، کچھ بھی تو ہوگا گھر میں، وہ ایک پیالہ ہے وہی لے آؤ۔ انہوں نے ایک پیالہ لایا، کہا کہ اس کو فروخت کر کے آؤ، بیچ کر کے آؤ، اور ایک کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ تو صحابہ گئے، کلہاڑی خرید کے لے آئے۔ اللہ کے وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، بیچو، اور پھر رپورٹ دینا پڑ جائے۔ فالو اپ بھی کیا، کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم 10 20 5 دیتے ہیں اور چندہ کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آنا ہے تم کو، ایز اے فالو اپ یو ہیو ٹو کم اگین۔ وہ آئے، واپس پوچھا کیا وہ زمانہ بہتر تھا جو تم ہاتھ پہ لائے تھے، یہ بہتر ہے جب تم لکڑیاں کاٹ کے محنت سے بیچ کے تم کما رہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول ٹھیک ہے لے لو، اور چلو سروس میں تم بھی شامل ہو جاؤ، اللہ کے راہ میں اپنا لگاؤ، محنت کرو، یہاں کے بیٹھ جائے کرو، کھانا مل جائے کرے گا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے ہنر کو، محنت کو، رزق کے حصول کو پروموٹ کیا۔ پھر اس لیول تک گئے وہ صحابہ کرام کہ ان کے پاس گننے کے لیے وقت نہیں تھا کتنے پیسے،
اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا کیا اس مال کا, اس میں سے زکات دیا انہوں نے. تو اسلام نے دعا سکھائی ہے کہ بھائی حلال رزق کی دعا کرو, تنگی سے پناہ مانگو, خرچ سے پناہ مانگو, لیکن ساتھ میں جب پیسہ آ جائے تب اس کے بعد کا جو ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے, اس مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے, اس مال کو میں برکت دے, بڑھائے. یہ برکت کی دعا کیوں کی گئی ہے؟ مال تو فتنہ ہے, لیکن برکت کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ برکت کی دعا مانگو, کیونکہ جب برکت کی دعا اللہ سے مانگو گے تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے خرچ کرنے کا شعور دے جیسا کہ اس کو خرچ کرنے کا حق ہے. تو ہمارے یہاں مثالیں ہیں, صحابہ کرام جو ہیں بڑے بڑے, بعض صحابہ کرام کی مثال ہے عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی, کہ جب قحط کا موسم آیا تو ضرورت پڑی تو اونٹ پر 100 اونٹ مال اللہ تعالیٰ میں خرچ کر دیا. تو ہمارے پاس دونوں طبقے ہیں, وہ جو غریب ہے اس کے لیے بھی گائیڈ لائنس ہیں, جو امیر اس کے لیے گائیڈ لائنس ہیں. اب اس کا تزکیہ نفس سے تعلق اس لیے بڑا گہرا ہے تو مال کو تزکیہ نفس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی مال اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں, صحیح طرح سے حاصل کریں تو آپ کے لیے عبادت بن جائے گی, آپ کے لیے یہ آفت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جیسا کہ بار بار بڑھا گیا مسلموں کو کھانا کھلانا, یتیموں کی خبرگیری, جو بدحال ہیں ان کی مدد. اس لیے قرآن نے بار 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 اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے خرچ کرو جیسا کہ حق ہے. نہ صرف زکوٰۃ دو قانونی طور سے, بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرو. اس کی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدد کے لوگوں کی خبرگیری کی, کیونکہ قرآن نے اس کو بار بار کہا کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو, نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. تقریریں تو بہت ہوتی ہیں اس موضوع پہ, اور ہم لوگ پڑھتے بھی مطالعہ بھی کرتے ہیں, بلکہ جو چیز ہم نے کہی ہے وہ نئی چیز نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس طلبہ, ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ کام پڑھنا ہے, پیسہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے, ہم کہاں سے کریں. لیکن اللہ کے رسول کی سیرت اس میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں, پھر بھی انہوں نے کوشش کی کچھ دینے کی. ایون ایسی مثالیں ہیں کہ کہیں سے لے کے کسی کو دیا. ہم طلبہ ہمارے لیے جو ہمارے سامنے جو وہ تزکیہ کا جو ہو سکتا ہے, پہلو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہمارے کلاس میٹس, ہمارے آس پاس کے لوگ, بچے جو پڑھنے جاتے ہیں لیکن کچھ کتابیں نہیں ہیں. ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جن کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے, فیس نہیں دے پا رہے ہیں, تو ان کی مدد کریں. پلس ہم اپنے طور سے جو چھوٹا چھوٹا بھی کام ہو سکتا ہے, جو مدد ہو سکتا ہے وہ خود کریں. ایس آئی او نے خود اپنے لیے ممبرس کے رکھا ہے بھائی کہ جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے 2% دینا لازمی ہے مہینے میں بیت المال میں, اور جو پاکٹ خرچ جن کو ملتا ہے والدین سے جاب نہیں کرتے ہیں ان کو 2.5% دینا ہے. ایس آئی او کو نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ایس آئی او اس کا استعمال کرے گا اللہ کی راہ میں. آج